شام کو جب ماں نے مجھ سے کہا بیٹا آج رات درزی کپڑے دینے آئے گا، میں نے کہا تھا کہ رات کو آنا تاکہ تمہاری نیند میں خلل نہ ہو۔ میں نے اپنا سر ہلایا لیکن اب میں تیار تھی، اس بار صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے۔ رات کو میں نے ماں کے حکم پر بستر پکڑ لیا لیکن نیند کو آنکھوں سے دور رکھا۔ شاید ماں کو پتہ نہیں تھا کہ میں جاگ رہی ہوں، لیکن میری سانسوں کی رفتار بدل رہی تھی۔ رات کے 10:30 بجے پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے دبے پاؤں جا کر دروازہ کھولا۔ درزی اندر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، شاید کپڑوں کا بیگ تھا۔ ماں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اسے سیدھا دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں آرام سے اٹھی اور پھر اسی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے روشنی ہلکی تھی لیکن آوازیں وہ صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ماں نے پوچھا کیا کپڑے تیار ہو گئے؟ درزی کہنے لگا ہاں سب تیار ہو گیا، آپ نے جو کہا تھا سب رکھا ہے۔ درزی کی آواز میں ایک خاص نرمی تھی۔ پھر ماں کہنے لگی اور جو میں نے نہیں کہا تھا۔ ماں کی اس بات میں ایک شوخی تھی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ عجیب سی آوازیں آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئیں۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ یہ سب جو ہو رہا تھا وہ کسی ڈرامے کا سین نہیں تھا، یہ میری زندگی تھی، میری ماں کی حقیقت تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں واپس اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ میں سونے کی اداکاری کر رہی تھی جب تک ماں دوبارہ میرے کمرے میں نہ آ جائیں۔ جب ماں میرے کمرے میں واپس آئی تو ان کے چہرے پر نمی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وضو کیا ہو یا کچھ چھپانے کی کوشش کی ہو۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا بیٹی تم بہت اچھی ہو، ہمیشہ میرے قریب رہنا۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں مگر دل میں عجیب سا درد پیدا ہو رہا تھا۔ اگلے دن ایک نیا رخ سامنے آیا۔ درزی روز آنے لگا، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو، کبھی ماں کے کہنے پر۔ گھر میں ان کی آمد بڑھنے لگی۔ محلے میں لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ عورتیں ماں سے پوچھا کرتی کہ یہ درزی آپ کے گھر روز کیوں آتا ہے، کوئی خاص کام ہے؟ ماں ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی میرے شوہر کے پرانے دوست ہیں، کام بھی ہے اور اعتماد بھی۔ مجھے یہ اعتماد اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میں اسکول سے جلدی واپس آئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی، میری طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں آہستہ قدموں سے صحن سے گزری اور کچن کے پاس والے کمرے میں اندر جھانکا تو درزی اور ماں دونوں موجود تھے۔ درزی نے ماں کو کچھ پکڑایا ہوا تھا، شاید کوئی نئی چیز تھی، اور ماں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر ماں نے کہا آپ تو میری پسند کو سمجھ گئے۔ میں وہیں کھڑی رہی، نہ اندر جا سکی نہ واپس مڑ پائی۔ اسی شام ماں نے مجھ سے کہا بیٹی تم جلدی بڑی ہو گئی ہو، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن میری آنکھوں میں جو سوال تھے وہ شاید وہ بھی سمجھ رہی تھی۔ اب وہ ہمارے گھر کا حصہ بن چکا تھا۔